فاتحہ۔ بسم اللہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير، سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد، اللهم صل عليه وعلى أهل بيته، مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: وأما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن يرتلونه ترتيلا، صلوات بر محمد آمین۔ گزارش ہے آپ حضرات سے واسطے پہنچنے ثواب کے، مرحوم سید حسن عرف شدن صاحب ابن سید محمد مہدی صاحب ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن عربی میں ایک مثل ہے بڑی مزے کی کہ احب الصالحین ولست منہم، کہ میں نیکوں سے محبت تو کرتا ہوں اگرچہ خود نیک نہیں ہوں۔ تو وہی حال ہے میرا، آواز دیکھ رہے ہیں پھٹا بانس ہے، اس میں کوئی دم نہیں ہے، تو خود تو نہیں پڑھ پاتے لیکن شوق سننے کا بہت ہے، تو اسی شوق کے تحت جو ہے وہ ادھر ادھر تلاش کیا کرتے ہیں، ڈھونڈا کرتے ہیں، تو اتفاقاً دکھ گیا۔ اب کی ماہ مبارک رمضان میں کون سی تاریخ تھی نہیں معلوم، یہاں جمعہ مسجد میں قرآن کے سلسلے میں وہ ہوا پروگرام، ماشاءاللہ زبردست۔ یہ مہینہ بھی قرآن کی بہار کا مہینہ ہے۔ ماہ مبارک رمضان کو 2 لوگوں کی بہار کہا گیا ہے، ایک ربیع القرآن، ماہ مبارک رمضان قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، اور دوسرے ہے ربیع الفقراء یا ربیع المساکین، مسنگ مجھ سے، کہ رمضان فقیروں کی بہار کا مہینہ ہے۔ اگر آپ توجہ فرمائیں گے روایات پر تو اس مہینے میں بڑی تاکید ہے صدقے کی، خیرات کی، اسی لیے اس مہینے کو قرآن کا بھی بہار کا نہیں، میں اس لیے بھی رک گیا نا، پتہ نہیں مائک کی آوازیں تیز ہوگی، ہو سکتا ہے کوئی ایمرجنسی ہو تو ڈسٹرب ہو جائے گا، تو شروع کریں سر، کہاں گئے؟ تو یہ ربیع القرآن ہے۔ تو آج کی جو گفتگو ہوگی 2 دن بچا ہے، ماہ مبارک رمضان کی 28ویں شب ہو گئی، کل 29ویں،
تو پتہ نہیں کل آخری ہے کہ پرسوں آخری شب ہے، بہرحال 2 دن یا زیادہ سے زیادہ 3 دن ماہ مبارک رمضان کے بچے ہوئے۔ میں نے جس فقرے کو عنوان قرار دیا ہے اس پر ابھی آتا ہوں، لیکن اس کے پیچھے چلیں ذرا سا کہ یہ کہاں سے لیا گیا ہے۔ تو نہج البلاغہ میں ایک خطبہ ہے مولا کا، جس کے لیے مقدمتاً مرحوم سید رضی رضوان اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کان صاحباً لامیر المؤمنین یقال لہ حمام۔ مولا کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حمام۔ حمام 2 اسپیلنگ ہے اس کی، ایک بڑی ہے سے حمام جو روزانہ آدمی حمام جاتا ہے، اور ایک ہے حمام چھوٹی ہے سے جو بنا ہے ہم و غم سے۔ حدیث کے ساتھ آیا نا ولا محموم الا وفرج اللہ ہمہ، تو ہم و غم اس سے بنا ہے حمام۔ نام ان کا کچھ اور تھا، لیکن چونکہ ان کو آخرت کا اتنا ہم و غم تھا کہ ان کا نام ہی پڑ گیا کیا؟ حمام۔ تو ایک دن حمام صاحب نے، جو مولا کے بڑے قریبی صحابی تھے، حضرت سے گزارش کی انہوں نے کہ یا امیر المؤمنین صف لی المتقین، مولا متقیوں کے صفات بیان کیجیے۔ اچھا، تقوی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ قرآن نے بھی تاکید کی ہے کہ ہم کسی کا عمل قبول نہیں کریں گے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے وجوب کا جو فلسفہ قرآن نے بیان کیا ہے وہ بھی یہی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو تقوی کی جو ہے موسٹ امپورٹنسی ہے جو ہے وہ آپ کے دین میں۔ اچھا، اب تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تو امام صادق سلام اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ تفسیر تقوی کیا ہے، تو وہاں تو امام نے ایک سطر میں بیان فرما دیا کہ لا یراک مولاک حیث نہاک، تمہارا اللہ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے، ولا یفقدک حیث امرک، اور وہاں سے غائب نہ ہو جہاں رہنے کا حکم دیا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہوا ایک سطر میں کہ بیسکلی تقوی کا مطلب یہ ہے واجب چھوٹنے نہ پائے اور حرام پر عمل ہونے نہ پائے۔ یہ تو ہوا ایک سطر کا جواب۔ یہاں یہ تفصیل جاننا چاہتے ہیں حمام صاحب، اور وہ بھی جو ہے وہ امام سے جس انداز کی فرمائش کی ہے وہ قابل غور ہے۔ کہتے ہیں یا امیر المومنین صف لی المتقین، مولا متقیوں کے صفات فرمائیے۔ ہے نہج البلاغہ میں پورا خطبہ ہے، حتیٰ کأنی انظر الیہم، لیکن سرسری والا نہیں، ایسا بیان کیجئے مولا حتیٰ کأنی انظر الیہم، جیسے ہم متقی کو دیکھ رہے ہوں، سامنے آ جائے متقی ہمارے۔ تو اب یہ بہت بڑا سوال تھا، تو سید رضی یہ فرماتے ہیں کہ فتثاقل علیہ السلام عن جوابہ، امام کو جواب میں گرانی محسوس ہوئی، امام جواب کے موڈ میں نہیں تھے۔ دیکھیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کہیں جواب نہیں دینا چاہتے تو خود کو نہیں آتا۔ کبھی کبھی آدمی اوائڈ کرتا ہے سامنے والے کی کیپیسٹی دیکھ کے، صلوات، وہ بھی ابھی آئے گی بات۔ فتثاقل علیہ السلام، اس لیے کہ یہ ہے کہ جب اصرار کیا بھی آ رہی تو اس کو پہلے ہی کہہ دیں گے بھول نہ جائے۔ جب بہت اصرار کیا تو امام نے ایکسٹمپور خطبہ ارشاد فرمایا، اور جیسے ہی خطبہ لاسٹ میں پہنچا حمام نے ایک چیخ ماری اور مر گئے۔ یہ خطبہ سن کے امام نے کہا اسی چیز کا ڈر لگا تھا مجھ کو، جو جواب نہیں دینا چاہ رہے تھے، تو سامنے والے کی کیپیسٹی۔ تو فتثاقل علیہ السلام، بور تو نہیں ہو رہے ہیں نا، امام کو جواب میں گرانی محسوس ہوئی، تو جیسے کہتے ہیں نا ٹالنے والے انداز میں حضرت نے فرمایا کہ میاں حمام اتق اللہ واحسن، میاں اللہ سے ڈرتے رہو اور بھلے بھلے کام کرو، اچھے اچھے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی رکھتے ہیں اور جو اچھے اچھے کام کرتے ہیں۔ مطلب کیا کرو گے پوری تفصیل جان کر کے چھوڑو۔ فلم یقنع حمام بہذا القول، امام کے اس مختصر جواب پر حمام قانع نہیں ہوئے اور لگے حضرت سے اصرار کرنے۔ اصرار اتنا بڑھا
کہ سید رضی فرماتے حتی عزم علیہ، یہاں تک کہ حمام نے مولا کو قسمیں دے دی. اب یہ نہیں ہے نہج البلاغہ میں قسم کائے کی تھی، آپ کو اس کی قسم اس کی قسم کیا ہے نہیں معلوم، لیکن اتنا انہوں نے لکھا کہ حتی عزم علیہ، حمام کو حمام نے قسم دے دی. جب قسم دے دی تب مولا نے کہا تو پھر بھیا سنیے، مگر ابھی متقیوں کی صفات نہیں شروع کی ہے، اس کے پہلے پھر ایک مقدمہ ارشاد. پہلے وہ مقدمہ سن لیجئے پھر آگے بڑھتا ہوں. صلوات 5 منٹ کا ہے. لیکن اس کے لیے میں ایک چیز اور آپ سے گزارش کر دوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خود بات کو سمجھ جاتا ہے کہ یہ مطلب ہے، لیکن اب اس سے کہیں ایکسپلین کرو تو میں بھی کہ آدمی جو ہے وہ خود تو سمجھے ہوئے بٹ ایکسپلین نہیں کر پا رہا ہے، سمجھا نہیں پا رہا ہے. اللہ نے جو ہے وہ جناب موسیٰ سے کہا موسیٰ اس زبان سے دعا کرو جس سے تم نے گناہ نہ کیا. روایت ہے کہ دوسروں کے لیے دعا کی جاتی ہے جہاں وہ جلدی وہ یقیناً قبول ہوتی ہے. اللہ نے کہا موسیٰ اس زبان سے دعا کرو جس سے گناہ نہ کیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو وہ زبان کہاں ملے گی؟ تو خدا نے کہا اپنے لیے دعا کرواؤ دوسروں سے. ہم نے جو بھی بدماشیاں کی ہیں، غیبتیں کی ہیں، اپنی زبان سے کی ہے نا، آپ کی زبان سے تو نہیں کی ہے، آپ کی زبان سے تو نہیں کی ہے. اور یہ روایت بھی ہے کہ دوسرے کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے. تو آپ سے اتنی گزارش ہے کہ بیٹھے ہیں مولا کے گھر میں ہیں، افطار کر کے آئے ہیں، مومن لوگ ہیں، بس بیٹھے بیٹھے ایک جملہ کہیے یا اللہ. یہ میرے مولا کا بیان ہم کو سمجھانا چاہتا ہے، اس کو توفیق دے دے کہ یہ ایکسپلین کر لے جائے. آپ دعا کر دیں گے ہمارا کام ہو جائے گا انشاءاللہ. صلوات بر محمد. تو اب حضرت نے کہا سنو حمام، قبل اس کے کہ خود صفات بیان کریں. حمام ان اللہ خلق الخلق حین خلقهم غنیا عن طاعتهم آمنا من معصیتهم. حمام اللہ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو عالم یہ تھا کہ غنیا عن طاعتهم، خدا ان کی اطاعت سے بے نیاز، آمنا من معصیتهم، ان کے گناہوں سے محفوظ. کیوں؟ اس لیے کہ نہ تو اطاعت کرنے والے کی اطاعت خدا کو کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے، نہ گناہ کرنے والوں کا گناہ خدا کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. آپ نماز پڑھیے گا تب بھی اللہ ہے، آپ اس کا انکار کر دیجئے تب بھی اللہ ہے. بقول کسی فارسی شاعر کے، بڑا اچھا شعر اس کا ہے، کہتا ہے گر ہم کائنات کافر گردد نہ نشینت بکبریائیش گرد. ساری دنیا کافر ہو جائے اس کی خدائی میں فرق آنے والا تو نہیں ہے. ایک دن، اور وہ ایسا کریم ہے، دیکھیے ہم اور آپ تو گناہ گار ہیں، مجرم ہیں، نالائق ہیں، لیکن ہم سے لوگوں سے بڑے بڑے مجرم ہیں دنیا میں. ہم لوگ جتنے بھی بدماش ہیں گناہ گار کی حد تک ہیں، اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی اوقات ہمت ہم لوگوں میں نہیں ہے. لیکن ایک صاحب ایسے گزرے ہیں جنہوں نے کہا کہ صاحب خدا نہیں، انا ربکم الاعلی، قرآن میں ہے میں تمہارا بڑا والا رب ہوں. یہ کون صاحب ہیں؟ فرعون. لیکن اس کے باوجود، اس پر توجہ کیجئے، بھی آ رہا ہے جملہ، میں تمہارا بڑا والا رب ہوں. ایک دن بھی اللہ نے فرعون کا کھانا بند کیا؟ بھائی اس کو اگر میں سمجھا لے جاؤں، ایک دن بھی اللہ نے فرعون کا کھانا بند کیا؟ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ نے کہا پالنے والے وہ تیری ربوبیت کا انکار کر رہا ہے، اس کے باوجود تو کھانا دے رہا ہے. اللہ نے کہا موسیٰ اس نے بندہ ہونے سے انکار کیا ہے، میں نے رب ہونے سے کب انکار کیا ہے. صلوات. ایک سے ایک بدماش بھائی دنیا میں ہے. ہماری آپ کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے ان مجرموں کے مقابلے میں، اگرچہ مجرم ہیں. ایک دن جناب موسیٰ سلام اللہ علیہ جا رہے تھے مناجات کے لیے، تو ایک بدتمیز آدمی مل گیا. کیا بھائی موسیٰ کہاں؟ جا رہا ہوں مناجات کے لیے. تو کہنے لگا سنو موسیٰ، اب اتنی بڑی بدتمیزی اس پورے مجمع میں نہیں کوئی کر سکتا.
کہ اللہ موسیٰ سنو، جا رہے ہو اپنے اللہ سے کہہ دینا، کھانا دینا ہو تو دے، نہ دینا ہو تو نہ دے، مجھے شرم آتی ہے اس کو اپنا رب کہتے ہوئے۔ اب اس سے بڑی بدتمیزی تو نہیں ہو سکتی نا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، مناجات وغیرہ ہوئی، چلنے لگے۔ اللہ نے کہا موسیٰ جا رہے ہو؟ ہاں صاحب۔ اور وہ پیغام سمجھ میں آیا؟ تو موسیٰ نے کہا پالنے والے کیا دہراؤں، تجھے سب پتہ ہے، مگر میری زبان سے نہیں ادا ہوتا یہ۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ ہم لوگوں کے ہم مزاج ہے نا، میں سچ بولتا ہوں، تو کیا اگر موسیٰ اس بات کو دہرا دیتے تو جھوٹ بولتے؟ سچ تھا نا، پیغام تھا نا۔ لیکن گویا موسیٰ نے بتایا بھیا ہر صحیح بات بھی نقل نہیں کی جاتی، صلوات یہ ذہن میں رہے، سب میرے سامنے کی بات ہے، میری آنکھوں کی دیکھی بات، کچھ بھی ہو ہر بات بیان نہیں کی جاتی۔ اللہ نے کہا موسیٰ میرے بندے نے تم سے کچھ کہا ہے، کہا پالنے والے تجھے پتا ہے، مجھے شرم آتی ہے ریپیٹ کرتے ہوئے۔ کہا ٹھیک کہتے ہو، مجھے پتا ہے، جا کے اس سے کہہ دینا کہ تجھ کو شرم آتی ہوگی بندہ کہتے ہوئے، مجھ کو تیرا رب کہتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ پھر بعد میں روایتوں میں ہے کہ وہ توبہ کی اور پھر وہ بڑا کلوز ہوا حضرت موسیٰ سے۔ ایسے لوگ بڑے، ابھی حور کو دیکھ لیجئے جو گھیر کے لایا امام حسین کو، وہ قیامت تک کے لیے علیہ السلام ہو گیا۔ اسی لیے دین اس پر بھی بڑا فوکس کرتا ہے۔ 2-4 دن نماز روزہ کر کے بہت گھمنڈ مت کرنا مولوی صاحب، ہو سکتا ہے حور علیہ السلام ہو جائے اور تم میں پگڑی کے حربلا بن جاؤ۔ صلوات بر محمد، یہ بہت اہم ہے، گھمنڈ نہیں، غرور نہیں۔ تو اے حمام سنو، اللہ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو عالم یہ تھا کہ غنیًا عن طاعتہم، ان کی اطاعت سے بے نیاز، آمناً من معصیتہم، ان کے گناہوں سے محفوظ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اطاعت کرنے والے کی اطاعت نہ اس کو نفع پہنچا سکتی ہے، نہ گناہ کرنے والے کا گناہ اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نماز پڑھو گے تو اپنے لیے، روزہ رکھو گے اپنے لیے۔ قرآن میں آیت ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم، میاں اچھا کرو گے اپنے لیے کرو گے، وان اسأتم فلہا، برا کرو گے بولیے اپنے لیے کرو گے۔ اور بعض روایتوں سے اور جو سمجھ میں آتا ہے کہ ظالم بھی جو ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے، دین کہتا ہے کوئی دوسرے پہ ظلم نہیں کرتا، جو ظالم ہے وہ اپنے اوپر بیسکلی ظلم کرتا ہے۔ دعائے کمیل میں آپ نے مولا کا جملہ سنا ہوگا، الہی ظلمت نفسی، پالنے والے میں نے اپنے اوپر۔ تو جو بھی دنیا میں بڑے سے بڑا ظالم ظلم کس کے اوپر کرتا ہے؟ اپنے اوپر۔ شیخ سعدی نے اس کو سمجھایا بہت مزیدار، کہنے لگے کہ قاتل یہ سمجھتا ہے کہ اس نے قتل کر کے میرے اوپر ظلم کیا، یہی سمجھتے ہیں نا، لیکن میں تو قتل کی مصیبت سے 2 منٹ میں آزاد ہو گیا، یہ میرے قتل کے الزام میں قیامت تک کے لیے پھنس گیا ہے۔ تو اس نے میرے اوپر ظلم کیا کہ اپنے اوپر ظلم کیا ہے؟ صلوات بر محمد۔ تو اچھا کرو گے تو اپنے لیے، برا کرو گے تو اپنے لیے۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، برا کرو گے تو اپنے لیے۔ نہ تمہاری اچھائی سے اللہ کو کوئی نفع ملنے والا ہے، نہ تمہارے جرم سے اس کی خدائی میں کوئی کمی آنے والی ہے۔ اس کے بعد اب مولا کا جملہ ہے، اسی جگہ کے لیے میں نے کہا تھا کہ دعا کیجئے کہ سمجھا لے جاؤں۔ فقسم یا قسم بینہم معایشہم، اس کے باوجود اللہ نے سب کو اس کی اوقات دیکھ کے روزی بانٹ دی ہے۔ مطلب روزی دینے میں اس نے یہ نہیں دیکھا ہے، شاید مطلب اس جملے کا ہے کہ کون اپنا ہے کون پرایا ہے، کون دوست ہے کون دشمن ہے، کون مومن ہے کون غیر مومن ہے۔ روزی میں وہ یہ سب نہیں دیکھتا، سب کو دیتا ہے۔ فل، اب جملہ یہ ہے، فل متقون ہم اہل الفضائل۔ اب اس کانسیپٹ کے بعد اگر کوئی تقوی اختیار کرتا ہے تو ایسے متقی لوگ وہ صاحبان فضیلت ہیں۔ مطلب اپنی نماز کو روزی سے مت جوڑو،
اپنے روزوں کو روزی سے مت جوڑو، اپنی نیکیوں کو روزی روٹی سے مت جوڑو۔ نماز پڑھیں گے تب بھی کھانا ملے گا، نہیں پڑھیں گے تب بھی ملے گا، روزہ رکھیں گے تب بھی ملے گا، نہیں رکھیں گے تب بھی ملے گا۔ تو اپنی دعا نماز عبادت کو روزی روٹی سے ہٹا کے بلند ہو کر کے متقی جو ہوتا ہے، ایسا متقی صاحب فضیلت ہے۔ تو اب بیسکلی متقی کون ہوا؟ جو اپنے تقوی کو، اپنی عبادتوں کو، بولیے، روزی روٹی سے نہ جوڑے، ہے نا؟ اسے کیا کہیں گے؟ واقعی متقی فضیلت۔ واٹس ڈفرنس بٹوین متقین اینڈ امام المتقین؟ متقی کا جب اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ وہ اپنے عبادت، نماز، دعا کو روزی روٹی سے نہیں جوڑتا، تب وہ متقی ہوا۔ تو جو امام المتقین ہے، اگر اس کا بھی مزاج یہی ہوا تو واٹس ڈفرنس متقی اور امام المتقین کے درمیان؟ اس کا جواب امام حسین کی ایک حدیث میں ہے، صلوات پر محمد۔ ایک فقرہ ہمارے مولا کا ہے، امام حسین علیہ السلام کا، فرماتے ہیں کہ ان قوما عبدوا اللہ رہبتا، کچھ لوگوں نے عبادت کی ہے اللہ کی ڈر میں، خوف میں، یہ نہیں کریں گے جہنم میں جائیں گے، حالانکہ ہمارے لیے وہی بہت ہے، ڈر ہی سے صحیح کر لو، ہے یا نہیں ہے؟ یہ بتائیے، ان قوما عبدوا اللہ رہبتا، کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں خوف میں، نماز نہیں پڑھیں گے جہنم میں جائیں گے، روزہ نہیں رکھیں گے جہنم میں جائیں گے۔ امام کہتے ہیں یہ نماز ہے بٹ یہ کوئی نماز تھوڑی ہوئی، فتل کا عبادت تو عبید، یہ نوکروں کی عبادت ہے، یہ غلاموں کی عبادت ہے، یہ نہیں کریں گے تو سزا ملے گی۔ ایک دو، ان قوما عبدوا اللہ رغبتا، کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں لالچ میں، یہ کریں گے تو جنت ملے گی، یہ کریں گے تو یہ ملے گا، یہ کریں گے تو یہ ثواب ہے۔ تو تل کا عبادت تجار، یہ تاجروں کی عبادت ہے نا؟ یہ دو ہو گئی۔ تین، تیسرا فرمایا وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ شُكْرًا لَهُ، کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں نہ جہنم کے خوف میں، نہ جنت کی لالچ میں، کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں شکر اللہ، اس کے شکریہ کے لیے۔ کیا نام ہے سر آپ کا؟ اچھا، آپ لوگ کبھی کبھی اللہ اس طرح کا کام کر دیتا ہے تاکہ ہوش میں رہو، تمہارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا تھا۔ وسیع حسن نام ہے میرا، اللہ نے پیدا کیا، یہ ناک واک سب غائب، یہاں سے پورا یہاں تک پورا پلین، سمجھ گئے آپ؟ خالی یہاں دو چھید ہیں سانس جانے کے لیے، اور یہ بھی بالکل وہ آپریشن کر کے کھول دیا گیا، سب کھانا جانے لگا۔ آنکھ کا کیا ہوگا؟ ایک یہاں اس نے جو ہے وہ ہیڈ لائٹ لگا دی، ٹارچ، دیکھ رہے ہیں۔ اب بتائیے مجلس میں آتے ہیں آپ ہماری، کون پڑھے گا؟ یار بولتا ٹھیک ہے مگر شکل ایسی ہے کہ دیکھ کے ڈر لگتا ہے یا نہیں ہے؟ خدا کر سکتا تھا کہ نہیں کر سکتا؟ کون سی نیکی ہم نے پیدا ہونے سے پہلے کی تھی کہ اس نے ہم کو بھینگا نہیں بنایا، اس نے ہم کو کانا نہیں بنایا، اس نے ہم کو لنگڑا نہیں بنایا، اس نے ہم کو پاگل نہیں بنایا؟ کون سی نیکی کی تھی؟ تو روزی روٹی چھوڑو، جنت جہنم چھوڑو، کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں شکر اللہ، کہ اللہ تو نے ہم کو یہ شکل دی، ہم کو یہ صورت دی۔ چنانچہ آئینے کی جو دعا ہے، یہ ایک چیز کہیں نا، ہماری کم ظرفی ہے، ورنہ اس کے کرم میں کہیں سے کمی نہیں ہے۔ اتنا کریم، ایسے گھر میں پیدا کر دیا ہم کو، آپ کو ہے۔ یہ اہل بیت معمولی نعمت ہے۔ کتنے شریف لوگ دنیا میں ہیں، واقعاً شریف ہیں، مگر ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ علی کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ امام حسین کیا ہے۔ یہ معمولی کرم ہے اس کا کہ اس نے ہم کو، آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ علی مل گئے، ہے نا؟ بہت شکر ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ اہل بیت کوئی زندگی کا گوشہ چھوڑا ہے، حتیٰ آئینہ دیکھنے تک کی دعا موجود ہے آپ کے یہاں؟ آئینہ دیکھنے کی یہاں ہے کہ جب آئینہ دیکھو تو کہو اللہم فکما حسنت خلقی
فحسن خلقی و رزقی، پالنے والے جیسے تو نے میری شکل بڑھیا بنائی ہے، میرا اخلاق بھی اچھا کر دے، میری روزی بھی اچھی کر دے۔ صلوات پر یہ خدا ہے۔ تو کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں شکر اللہ کی کے شکرانے میں، فتلک عبادت الاحرار، یہ ہے آزاد لوگوں کی عبادت۔ بعض روایتوں میں شکرن کی جگہ ایک دوسرا لفظ ہے، وہ اس سے بھی اونچا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ امام نے 4 کہا ہو، کسی نے جو 3 ہی لکھا، یا یہ کہ کسی موقع پر امام نے یہ لفظ کہا ہو، کسی موقع پہ یہ کہا ہو۔ بعض روایتوں میں تیسرے نمبر پر یہ ہے، ان قوما عبدوا اللہ حب اللہ، شکرن کا لفظ نہیں ہے۔ وہ لوگ اللہ کی، کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس لیے کہ ان کو اپنے اللہ سے عشق ہے، شکریہ نہیں ہے، اندھے ہیں، لنگڑے ہیں، لولے ہیں، سب کچھ ہے مگر عبادت کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کا قصہ، عابد تھا اپاہج نابینا، اب وہ بیٹھا الحمدللہ الحمدللہ شکر للہ پڑھے جا رہا ہے، تو کسی نے کہا تم کو ملا کیا ہے کہ تم اس پر بھی الحمدللہ الحمدللہ کہے جا رہے ہو؟ کہنے لگا کیا کم اللہ کی نعمت ہے کہ اس نے ہم کو آلات گناہ سے بچا رکھا ہے؟ آنکھوں سے جو گناہ تم کر سکتے ہو میں نہیں کر سکتا، الحمدللہ۔ پیروں سے جو گناہ تم کر سکتے ہو میں نہیں کر سکتا، الحمدللہ۔ تو اب اس کے پاس کیا ہے مگر یہ عبادت کر رہا ہے۔ امام نے کہا فتلک حب اللہ، فتلک عبادت الاحرار، یہ ہے آزاد لوگوں کی عبادت۔ سن تو لیا، ہم نے کہا مولا بٹ اٹس پاسبل، کیا یہ سمبھو ہے کہ آدمی نہ ثواب کا چکر ہو، نہ عذاب کا ڈر ہو، نہ جنت کی لالچ ہو، نہ جہنم کا خوف ہو؟ ہم کو تو ایک دعا بتاتا ہے کوئی، تو اس سے پڑھنے سے کیا ہوگا مولانا، ہے نا؟ تو ہمارا تو پہلا سوال ہی ثواب کا ہوتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ عجب نہیں امام جواب دیں۔ اچھا یہ بتاؤ، میں پہلے ہوں کہ میرے بابا؟ بولیے بابا، تو عجب نہیں حضرت جواب دیں کہ میاں میں نے تو یہ حدیث بعد میں کہی نا، میرے بابا تو پہلے کہہ چکے ہیں۔ کیا؟ پالنے والے، میں نے تیری عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کی ہے، میں نے تیری عبادت جہنم کے خوف میں نہیں کی ہے، بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک، میں نے تجھے عبادت کے لائق پایا ہے۔ تو اب متقی کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنی عبادت کو روزی سے نہ جوڑے، روٹی سے نہ جوڑے، وہ متقی۔ امام المتقین کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی عبادت کو جنت سے نہ جوڑے، جہنم سے نہ جوڑے، جو روزی روٹی سے اوپر اٹھ کے عبادت کرے وہ متقی ہے، جو جنت جہنم سے اوپر اٹھ کے عبادت کرے وہ امام المتقین۔ صلوات در محمد۔ آپ سمجھ میں؟ شاید میں مفہوم کو ادا کر پایا، الحمدللہ۔ تو اب جب یہ مقدمہ ارشاد فرما چکے تو فرماتے ہیں کہ فالمتقون ہم اہل الفضائل۔ اب اس کانسیپٹ کے بعد اپنی دعا نماز عبادت کو روزی روٹی سے نہ جوڑے، تقوی کو اختیار کرتا ہے تو ایسے متقی لوگ کیا ہیں؟ صاحبان فضیلت ہیں۔ یہاں سے پھر متقیوں کے صفات شروع کیے، اور بعد میں جو لوگوں نے گناہ، تو نیئر اباؤٹ 110 صفتیں مولا نے بیان کی اس ایکسٹمپور خطبے میں۔ فی البدی کتنے صفات بیان کیے؟ 110۔ سب سے پہلے نمبر پر فالمتقون ہم فیہا اہل الفضائل، متقی اس کانسیپٹ والا صاحب فضیلت ہے۔ نمبر 1 منطقہم الصواب، ان کی گفتگو نپی تلی ہوتی ہے، یہ بکواس نہیں کرتے۔ ملبسہم الاقتصاد، ان کی زندگی درمیانی ہوتی ہے، جتنی چادر ہے اتنی پیر پھیلاتے ہیں، پڑوسی کے چکر میں دکھلانے کے لیے لون لے کے کار نہیں خریدتے۔ یہ چیزیں بہت ہیں۔ ایک دن مولا، یہ سن لیجئے نا، ایک دن مولا جا رہے تھے، اور یہ واقعہ ہے کوفے کا۔ کہاں کا؟ کوفے کا مطلب خلیفۃ المسلمین۔ آپ سوچ سکتے ہیں خلیفۃ المسلمین کے پاس گوشت خریدنے کا پیسہ نہیں ہے۔ آج کے حالات میں دیکھیے،
ایک سباست کی حیثیت کیا ہے اور وہاں خلیفۃ المسلمین کا حال کیا ہے. جا رہے تھے کوفے کی بازار سے، ایک قصاب نے کہا یا امیر بہت زبردست گوشت ہے، لے لیجیے مولا، بڑا بڑھیا جانور اکثر ہوتا ہے نہیں. تو حضرت نے کہا کہ ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو کیا لے لیں. سنیں گے آپ؟ وہ کہتا ہے آپ سے مانگ کون رہا ہے، لے لیجیے، جب ہوگا تو دے دیجیے گا، ہم اتنے دن صبر کر لیں گے. حضرت نے کہا تو تم کیوں صبر کرو گے؟ میں اپنے پیٹ سے نہ کہہ دوں کہ صبر کر لو، جب ہو جائے گا تو لے لینا. یہ دین سکھا رہا ہے. صلوات بر محمد، تم کیوں صبر کرو گے؟ مشیہم التواضع، ان کی جو ہے وہ رفتار متواضعانہ ہوتی ہے. غضوا ابصارہم عما حرم اللہ علیہ، بہت غضب کا خطبہ ہے، یہ ایک ایک پر رکنے کی ضرورت ہے، لیکن رمضان کی مناسبت سے میں آگے جا رہا ہوں. غضوا ابصارہم عما حرم اللہ علیہ، اپنی آنکھوں کو بند رکھتے ہیں ان چیزوں سے جو ان کے لیے اللہ نے حرام قرار دیا. وَوَقَفُوا أَسْمَاعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَهُمْ، یہ کان اپنا ادھر لگاتے ہیں اس علم کی طرف جو ان کے لیے مفید ہوتا ہے. اس کا مطلب ایجوکیشن کی پالیسی بھی امام نے دے دی ہے کہ بھیا پہلے یہ دیکھو کہ آج سماج میں ضرورت کس چیز کی ہے، اس لائن پہ جا کے ایجوکیشن حاصل کرو. صلوات بر محمد. ہوتے ہوتے بس بہت 18ویں صفت پہ آتے آتے کہتے ہیں وَأَمَّا اللَّيْلِ، ان کا رات کا جو ہے سسٹم کیا ہے متقیوں کے. فرماتے ہیں فَصَافُونَ أَقْدَامَهُمْ، یہ راتوں کو کھڑے ہوتے ہیں، یعنی نماز شب عبادت مراد و شاہد. اب آخر 19واں تعلین لأجزاء القرآن، اور راتوں کو کھڑے ہو کر کے یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. یہ متقی کی علامت ہے. 19ویں 20ویں نمبر پر یرتلونہا ترتیلا، اور یرتلونہا ترتیلا کا مطلب یہ نہیں کہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 پیج صفحہ گن کر کے پارہ ختم کرنا ہے، یہ تلاوت نہیں. یرتلونہا ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے سمجھ سمجھ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. صلوات پر محمد. تو ہم تو ارادے میں تھے کہ 15 منٹ کا مقدمہ ہوگا، بٹ یہ مقدمہ ہو گیا نیئر اباؤٹ 35 منٹ کا. بہرحال 20-25 منٹ آپ قرآن کے اوپر سن لیجیے. 2 دن بچا ہے ماشاءاللہ سب لوگ تو، لیکن جب اس میں آدمی تھوڑا سا اور توجہ کر لے گا تو کمیشن ہم کو ہی مل جائے گا اس پڑھنے کی وجہ سے. آپ کا جیسے وہ کیا کہتے ہیں LIC ایجنٹ کو کمیشن آتا ہے، ویسے ہی ہم لوگ اگر اس نیت سے پڑھیں کہ کسی کے اوپر اثر ہوگا تو روایت ہے کمیشن ملے گا پڑھنے والے کو. صلوات بر محمد ثواب. اب آئیے تو خود قرآن اپنے بارے میں کیا کہتا ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو تم دیکھتے کہ خشیت الہی سے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. آپ غور فرما رہے ہیں ایک چیز جس کی طرف اہل بیت نے بہت تاکید کی ہے. ابھی اس سے پہلے والی مجلس تھی وہاں دیانت الدولہ میں، اس میں ہم نے امیر المومنین کی وصیت پڑھی تھی. تو ارادہ یہاں بھی تھا لیکن اب ٹائم نہیں ہے، تو اس میں یہ جملہ امام کا آیا اللہ اللہ فی القرآن، وصیت میں ہے مولا کی، خبردار خبردار قرآن. اس کے بعد جو جملہ ہے امام کا وہ بڑے غضب کا ہے. فرماتے خبردار قرآن پر عمل کرنے کے معاملے میں دنیا میں کوئی تم سے آگے نہ جانے پائے. یہ امیر المومنین کی وصیت ہے اپنے چاہنے والوں سے. اس لیے کہ یہ وصیت جو ہے نا وہ خالی امام حسن امام حسین سے نہیں ہے، اس میں ہے ومن بلغہ کتابی، جس تک یہ میری تحریر پہنچے اس کو یہ وصیت ہے. تو یہ ہم کو آپ کو وصیت ہے کہ خبردار قرآن میں تم سے کوئی آگے. حافظ شیعوں سے بڑھیا حافظ کہیں نہیں ہوتا. اور سنا ہے آپ کو حدیث، صلوات اور محمد سنیے.
حالانکہ ماشاءاللہ 2-1 لڑکوں کو میں نے سنا ہے، میں جانتا ہوں، لکھنؤ میں اتنی بڑھیا تلاوت کرتے ہیں نا کہ طبیعت جھوم جاتی، مست ہو جاتی ہے۔ اور ابھی آئے گی روایت، اور روایتوں میں ہے لکل شیء حلیۃ وحلیۃ القرآن الصوت الحسن، ہر چیز کا ایک زیور ہے، قرآن کا زیور بڑھیا بڑھیا آواز ہے، تو قرآن کو اچھا پڑھنا بھی ایک ہنر ہے۔ بہرحال تو کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتائیے، جنت کے بارے میں تو بہت کچھ سن رکھا ہے نا، جنت میں بھی کلاسز ہوتے ہیں، جیسے آپ کی ٹرین میں نہیں ہوتا، جنرل ہے، سلیپر ہے، 3rd AC ہے، 2nd ہے، 1st AC ہے نا، جہازوں میں بھی ہوتا ہے، اکنامی کلاس ہے تو وہ ہے، ہوٹلوں میں جائیے جو ہے 3 اسٹار ہے، 7 اسٹار ہے، ویسے ہی جنت میں بھی درجات ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ صاحب ٹرین میں تو 4-5 کلاس ہے بس، جنرل 1، سلیپر 2، 3rd، 2nd، 1st، بس 5 کلاس ہو گئے۔ جنت میں کتنے کلاسز ہیں؟ سنیے، روایت کہتی نہ پیغمبر سے ہے، اور روایت یہ کہاں ہے؟ بحار الانوار جلد 92، کہتے ہیں پیغمبر نے فرمایا عدد درج الجنہ عدد آی القرآن، جنت کے درجات قرآن کی آیتوں کے برابر ہیں، یعنی جتنی قرآن میں آیتیں ہیں اتنی ہی جنت میں، جس کو جتنی زیادہ آیت یاد ہوگی اس کو اتنا ہی بڑا کلاس دیا جائے گا۔ اب سے یہ قرآن کیا صلوات، اس سے جذبہ پیدا ہوگا جس کو، اب سنیے آپ، فَإِذَا دَخَلَ صاحب القرآن الجنہ، جب حافظ قرآن جنت میں داخل ہوگا، صاحب قرآن جنت میں داخل ہوگا، قیل لہو ارقع وقرأ، پڑھتے رہو بڑھتے رہو، یعنی جتنا یاد ہوگا اسی اعتبار سے تم کو کلاس تمہارا چینج ہوتا جائے گا۔ ایک جگہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بس کہ کہتے ہیں کہ الحافظ للقرآن، قرآن کا حافظ، لیکن خالی حفظ پر جو ہے اہل بیت فوکس نہیں کرتے، بلکہ اس طرح کا حفظ جو ہے اس کی کوئی حیثیت بھی نہیں ہے۔ پہلے آپ کو ایک قصہ سنا دیں ہم، تب مزہ آئے گا اس حدیث کا، صلوات بر محمد والے، بہت مزیدار ہے۔ ہاں، ایک بات نوٹ کر لیجئے مولانا وسیع حسن صاحب، پہلے خود پھر پبلک کو بھی سنائیے۔ ہم لوگوں کے دیہاتوں میں ایک مثل کہی جاتی ہے، بل تو آپن بل۔ ہمارا دیہات میں صاحب بڑی بڑی مسئلیں بڑی زبردست، بل تو آپن بل، سمجھے؟ اب ان کے بھروسے مت رہیے، جو کرنا ہے خود کیجیے، یہی دین کہتا ہے۔ لڑکوں کے چکر میں مت رہیے کہ ہمارے مرنے کے بعد یہ کر دیں گے، ہمارے مرنے کے بعد یہ کر دیں گے، ہمارے مرنے کے بعد جو کریں گے اس کا ثواب ملے گا۔ کبھی انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اس پر گفتگو کریں گے کہ کیا کیفیت ہوتی ہے مردوں کی اس وقت جب ہم یہاں سے ان کو کچھ بھیجتے ہیں، بلکہ ایک صلوات اور محمد سنیے، بہت مزیدار۔ اور خالی یہی نہیں کہ بھیجتے ہیں تو ان کو ملتا ہے، ان کو بھی ملتا ہے، ہم کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ ایک بہت بزرگ گزرے ہیں، فارابی نام ہے ان کا، تو صاحب الذریعہ جو ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ کسی نے فارابی کو خواب میں دیکھا تو بڑا ان کو ایصال ثواب کرتے تھے، تو کہنے لگے کہ یہ بتائیے حضور، جو ہم لوگوں کو آپ کو ایصال ثواب کرتے ہیں، فاتحہ واتحہ پڑھتے ہیں، اس سے کچھ فائدہ ملتا ہے؟ ہاں بالکل ملتا ہے، آپ کو ایسا کا سب احساس ہوتا ہے، اور یہی نہیں کہ ہم کو فائدہ ملتا ہے، تمہارا بھی کام ہوتا ہے۔ کا مطلب کہ تم کو یاد ہے فلاں جگہ جو ہے کام تمہارا پھنسا ہوا تھا، آفیسر کو سگنیچر کرنا تھا تمہارے ایک پیج کے اوپر، اس کے ہاتھ میں سب تھا، کہاں؟ کہ میں نے اس کے دل میں ڈالا تھا، یار سگنیچر کرو جاؤ۔ سمجھ گیا؟ مردوں کو اپنے بھولیے مت، صلوات درما جی۔ مگر یہ بھی تاکید ہے کہ آپ اپنے اولاد پر ڈیپینڈ مت ہوئیے، جو کرنا ہے خود کیجئے، وہ کریں گے ان کا بھلا ہوگا، آپ کو بھی ملے گا، لیکن آپ ان کے، رسول اللہ کے زمانے میں ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، بڑے آدمی تھے، باغ واغ تھا، کھجور بھر کے، کمرہ بھر کے کھجور پڑی ہوئی تھی، کسی نے کہا یا رسول اللہ وہ فلانے چا کا انتقال ہو گیا ہے،
اور انہوں نے وصیت کی ہے کہ یہ ہماری کھجوریں رسول اللہ سے کہہ دینا اپنے ہاتھ سے فقیروں میں بانٹ دیں گے۔ حضرت نے کہا چلو، تو کمرہ کھلا، صاحب کھجوریں بھری ہوئی ہیں، پیغمبر نے بانٹ، ختم ہو گئی۔ اب وہ کچی زمین تھی، صاف کر دیا جائے، جھاڑو دیا جانے لگا، ایک کہیں کونے میں پڑی ہوئی تھی تو وہ چھٹک کے آ گئی، پیغمبر نے اٹھا لیا، فرمایا یہ جو میں نے اتنی ساری کھجوریں اس کی طرف سے صدقہ کی ہیں، اگر یہ اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے یہ ایک کھجور کسی فقیر کو دے گیا ہوتا تو اس کا ثواب اس سے کہیں زیادہ تھا۔ صلوات اور کرم، لہذا تو خود کیجئے۔ اور یہ بھی ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر ہمارے جو ہے لیے ہمارے 10 قرآن ختم ہو گیا تو ہم کو فائدہ پہنچے گا۔ اگر ہم بنیادی طور پر ٹھیک نہیں ہیں تو کسی تلاوت میں کوئی فائدہ پہنچتا ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن سب کو۔ تو وہ جو قصہ سنانا تھا، مصر کا کوئی بادشاہ تھا، وہ مر گیا، تو بادشاہ کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ ہو گیا۔ تو انہوں نے کیا ہے وہ کہا کہ بھائی کوئی قاری لائیے ڈھونڈ کے جو والد مرحوم کی قبر پر، بادشاہ مرحوم کی قبر پر تلاوت کرے۔ خیر پکڑ کے لے آیا گیا ایک صاحب کو، انہوں نے جا کر کے تلاوت شروع کی۔ ایک دن پتہ چلا کہ قاری صاحب بھاگ گئے قبرستان چھوڑ کے۔ تو خیر بادشاہ کا معاملہ تھا، تلاش کیا گیا، سرکار جو چاہے کر سکتی ہے، چاہے جہاں بل میں رہو، اگر سرکار چاہ لے گی تو نکل آؤ گے، نہیں چاہے گی تو بغل میں رہو گے، پتہ نہیں چلے گا، ڈھونڈ رہے ہیں صاحب نہیں مل رہا ہے۔ تو وہ قاری صاحب پکڑ میں آ گئے، انہوں نے کہا بھائی کیا بات ہے، پیسہ کم ہے بڑھا دیں گے، تنخواہ کم ہے بڑھا دیں گے۔ کہا صاحب چاہے جو دے دیجئے، میں آپ کے والد مرحوم کی قبر پر قرآن نہیں پڑھ پاؤں گا۔ کہ کیا ہو گیا، قرآن پڑھنے سے بھاگ رہے ہو تم، ثواب کا ثواب، پیسے کا پیسہ۔ کہا صاحب آپ کو کیا پتہ، میں ایک دن پڑھ رہا تھا قرآن، تب تک دیکھا آپ کے ابا کی روح آ گئی، ایسے ہی ساکشات کیا کہتے ہیں اس کو، ہے نا، کہنے لگے سنو نکل لو یہاں سے، آج کے بعد سے ہماری قبر پہ قرآن پڑھا ٹھیک نہیں ہوگا۔ آپ سوچئے کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ تم قرآن مت پڑھو ہماری قبر پر؟ تو ہم نے کہا بھیا یہ کون سی بات ہوئی؟ کہ یار تم اوپر قرآن پڑھتے ہو، اندر فرشتہ جو گرز لیے کھڑا ہے، جیسے ہی تم پڑھتے ہو فرشتہ کہتے اے اس آیت پر عمل کیوں نہیں کیا؟ مثلا اب آپ پڑھیے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مثال کے طور پر اوپر آپ جھوم جھوم کے پڑھیے، اندر کیوں بھے اہل بیت سے محبت کیوں نہیں کی؟ آپ جھوم جھوم کے پڑھیے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس کے بعد اندر کیوں بھے جناب فاطمہ کی عصمت پہ عقیدہ کیوں نہیں تھا، یہ آیت کیوں نہیں؟ اب سمجھ میں آیا جو لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہی ڈر ہے، صلوات فرما، یہی ڈر ہے، سمجھ گیا؟ تو یہ ہے قرآن مجید، لہذا خالی حفظ سے کوئی مطلب نہیں ہے، خالی جو ہے تلاوت سے۔ لہذا اب جو امام کا جملہ ہے وہ یہ ہے، فرماتے ہیں الحافظ للقرآن، حافظ کا مرتبہ بہت ہے لیکن جو شرط لگائی ہے امام نے وہ یہ ہے، الحافظ للقرآن العامل بہ، حافظ قرآن اور اس پر عمل کرنے والا، خالی حفظ سے نہیں، اس پر مع السفرۃ الکرام البررہ، کل کو قیامت میں بڑے بڑے فرشتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، وہ فرشتوں کی جو کریمی لیئر ہے اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا اس حافظ کا جو اپنے حفظ کے مطابق عمل بھی کرتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل۔ پیغمبر نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، ہماری امت کی کریمی لیئر ہے نا، شرفاء کون ہیں؟ دو لوگ، اصحاب اللیل و حملۃ القرآن، قرآن کے حافظ اور راتوں کو عبادت کرنے والے، یہ ہماری امت کی کریمی لیئر ہے، یہ ہماری امت کے شرفاء ہیں، یہ ہماری امت کے بڑے لوگ ہیں۔ پیغمبر ہی فرماتے ہیں وَلِطَالِ آیَةٍ مِّن کتاب اللہ خَيْرٌ مِّن تحت العرش إِلَى تُخِيمِ السُّفْلَى، قرآن کی ایک آیت کی تلاوت بہتر ہے جو کچھ آسمان کے نیچے ہے اور جو کچھ زمین کی 7ویں تہ تک ہے، سب سے بہتر، اتنا تگڑا ثواب دیا جائے گا کہ سب سے بہتر ایک آیت کی تلاوت کا ثواب ہوگا۔
یا فرماتے ہیں کہ یدفع امثال القرآن بل والآخرہ، قرآن کی تلاوت کرنے والے سے اللہ آخرت کی بلائیں ٹال دیتا ہے۔ صلوات بر محمد جی۔ ارے باپ رے، بس جلدی سے۔ اب کہنے لگے مولانا آپ نے آ کر کے اول تو 27 رمضان کو یہ مجلس پڑھی، دوسرے میں 70 سال کا ہو گیا، تو یہ کہہ کے تو ہم نہیں بچ سکتے کہ ہم کو پڑھنا نہیں آتا تھا، ابھی اس کے لیے روایت آئے گی۔ لیکن اگر نہیں آتا پڑھنا تو کیا کریں؟ کہ یار اس زمانے میں تو سب کے پاس موبائل ہے نا، اب تو یہ لائٹ بھی ایسی آنے لگی جس میں یوٹیوب، وہ کیا کہتے ہیں، اسپیکر ہوتا ہے، بلوٹوتھ لگا دو، صبح کو 4 بجے اٹھ کر کے خود بھی سنو، بچے بھی سنیں، پوتی پوتیاں بھی سنیں۔ اس کا کیا مطلب؟ قرآن پڑھنا اور ہے؟ کہا ہاں ٹھیک ہے، مگر نہیں پڑھنا آتا تو سننے کا بھی ثواب کم۔ فرماتے ہیں من استمع آیۃ من القرآن، اگر کوئی قرآن کی ایک آیت سنتا ہے، خیر لہ من سبیر ذہبا، اگر سبیر کو سونے کا بنا دیا جائے اس سے بہتر ہے۔ کہ سبیر کیا ہے؟ کہ سبیر ایک پہاڑ ہے یمن میں، اس کا نام ہے سبیر، جیسے کوہ احد اور یہ، ویسے ہی یمن میں ایک پہاڑ ہے، کیا نام ہے اس کا؟ سبیر۔ ایک آیت کی تلاوت کا ثواب کوہ سبیر کو سونے کا بنا دیا جائے اس سے بڑھ کر کے ہے۔ صلوات بر محمد وآلہ۔ یہ آیت ہے حتی حرف۔ چھٹے امام فرماتے ہیں من استمع حرفا من کتاب اللہ، جو ایک حرف سن لے کتاب خدا کا بغیر پڑھے، من غیر قراءت، کتب اللہ لہ حسنہ، ایک نیکی لکھی جائے گی، ومحا عنہ سیئہ، ایک برائی مٹائی جائے گی، ورفع لہ درجہ، ایک کلاس اس کو اپ گریڈ کر دیا جائے گا۔ صلوات بر محمد یہ ہو گیا۔ کہنے لگے صاحب تو ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا میرا اور اس میں کان کا پردہ پھٹ گیا، اب تو سن ہی نہیں پاتا، اب بتائیے کیا ہوگا؟ تو اب اس کے لیے روایت ہے کہ النظر فی ثلاثۃ اشیاء عبادت، 3 چیزوں کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو آندھرا میں ایک جگہ ہے، اس کو کہتے ہیں مچھلی پٹنم، مچھلی بندر، سمندر کے کنارے، تو جاتے ہیں کبھی کبھی جو ہے وہ، تو وہاں سمندر ہے، تو اکثر جو ہے وہ لڑکے کہیں چلیے گا حضور، ہم کو ٹہلنے والنے بہت شوق نہیں ہے، نہیں چھوڑو، لیکن جب یہ روایت دیکھی تو اب جب جاتے ہیں تب کہتے ہیں یار گاڑی نکالو چلو۔ کیوں؟ روایت یہ ہے النظر فی ثلاثۃ اشیاء عبادہ، 3 چیزوں پر نگاہ ڈالنا عبادت ہے۔ نمبر 1 النظر فی وجہ الوالدین، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا، خالی اماں کو پیار سے دیکھ لو عبادت ہے، باپ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھ لو۔ النظر فی وجہ الوالدین وفی المصحف، قرآن کو دیکھنا، نہیں پڑھ پا رہے ہو نا، خالی دیکھ لو، عبادت ہے۔ وفی البحر، سمندر کو دیکھنا عبادت ہے۔ صلوات بر محمد یہ تو مجبوری ہے، لیکن دین یہ کہتا 70 کے ہو یا 80 کے ہو، ماں باپ سے یہ سوال ہوگا کہ تم نے اپنے بچوں کو قرآن کیوں نہیں پڑھایا؟ اس لیے کہ حدیث ہے حق الولد علی الوالد، بیٹے کا حق باپ کے اوپر یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھے، نکو گڈو پپو نہیں، اور کیا کہ علی میں کیا برائی ہے، حسن میں کیا برائی ہے، حسین میں کیا خرابی ہے۔ کل صاحب ہمارے خاندان میں یہ نام بہت ہے، ہم نے کہا یار تم خاندان کو ڈر رہے ہو یا امام حسین سارے لڑکوں کا نام علی رکھ رہے ہیں؟ صلوات بر محمد وآلہ۔ تو اچھا نام رکھو اور اچھی تربیت کرو تو ماں باپ کو سزا ملے گی اگر انہوں نے ہم کو نہیں پڑھایا، بٹ جب ہم بالغ ہو گئے تب ہم کو بھی سزا ملے گی، کہ ماں باپ کو تو ہم دیکھ لیں گے، بیٹا تم سارا وقت تمہارے پاس تھا، قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا، کہا تو صاحب کیا کریں، اب تو 70 کے ہو گئے، شروع کرو،
شروع کرو. کہا اب کیا سیکھ پائیں گے؟ کہا نہ سیکھ پاؤ، کم از کم ملک الموت سے کہنے کے لائق تو رہو گے. کہ صاحب کیا بتائیں، جب سے سمجھ میں آیا شروع کیا، ابھی 1 ہی ہفتہ ہوا تھا، آپ آ گئے تو ہم کیا کریں. میں اپنی جیب سے نہیں کر رہا ہوں، حدیث سنیے، صلوات بر محمد وعد. دیکھیے مل جائے کہاں گیا. ایک جگہ ہے فرماتے ہیں کہ خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بڑھیا آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے، سب سے بڑھیا آدمی ہے. وہ والی روایت کہاں گئی؟ ایک اور صلوات پڑھیے. نہیں ہاں یہیں ہے، سامنے نہیں دکھ رہی ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں ینبغی للمؤمن، مومن کے لیے مناسب یہ ہے کہ اللہ یموت، کہ مرے نہ، یہاں تک کہ حتی یتعلم القرآن او فی تعلم، یا قرآن پڑھا رہا ہو یا قرآن پڑھ رہا ہو، یا قرآن سکھا رہا ہو یا قرآن سیکھ رہا ہو. مطلب وہی جو میں نے عرض کیا، کم از کم کہنے کے لائق تو ہو جائیں گے کہ بھیا پرسوں ہی سے شروع کیا تھا، آج ہی آپ آ گئے. تو اگر نہیں ہے تو آج سے ہم شروع کریں. اہل بیت کی تاکید ہے قرآن پر. مولا فرماتے ہیں، وصیت میں ہے مولا کی، اللہ اللہ فی القرآن، ہوشیار ہوشیار قرآن سے. ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرا تم سے آگے چلا جائے قرآن کے میٹر میں. اب یہ ہو گیا. اب قرآن کی جو ہے وہ ایک روایت اور سن لیجئے، سمجھ گئے آپ. تو وسیع حسن صاحب جو ہے وہ سگریٹ پیتے ہیں، اللہ محفوظ رکھے ہر مومن کو. اب یہ تو ہو جاتا ہے آدمی کے ساتھ نالائقیاں جو ہے وہ. تو اب وہ انہوں نے کہا چلیے مولانا یہ آخری شاعر ہیں. فاتحہ خود بھی پڑھ رہے ہیں. امام نے کہا خبردار، اس منہ سے قرآن مت پڑھو. یہ تو سگریٹ کی مثال دے دی ہم نے جو خود کرتے ہیں. گٹکا، پان. کہنا صاحب تو میں نے کہا ٹھیک ہے، مگر مجلس میں آپ آ گئے، مولانا نے کہا فاتحہ، اب کیا کریں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میں اپنی جیب سے، دیکھیے اپنے پاس سے آپ کہیے گا 50 شرطیں ہیں، آدمی کو اثر ہوگا نہیں ہوگا. امام کی زبان سے بتاؤ تو بقول امام کے کہ دیکھیے امام کو آپ کے اوپر بڑا بھروسہ ہے. یہ سن لیجیے آپ، امام کو آپ پر بڑا بھروسہ ہے. پیٹے تو ہم لوگ جائیں گے کہ بتایا کیوں نہیں ہماری پبلک کو. لاؤ یعلم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر پبلک کو ہماری باتوں کی خوبیوں کا پتہ ہوتا تو یقیناً وہ عمل کرتے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کو تو امام نے بچا دیا یہ کہہ کے کہ ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا. تو پٹے گا کون؟ اب یہ لوگ پکڑے جائیں گے، تم کو ہم نے ممبر دیا تھا، 500 آدمی دیے تھے، ہماری بات ان تک کیوں نہیں پہنچائے؟ یہ پھنسے گا. لہذا سر 2-4 سال میں آدمی مر جائے گا، سمجھ گیا. اب یہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا، سمجھے آپ. تو آپ کو اچھا لگے برا لگے یہ سن لیجئے، منع کیا ہے گٹکا کھا کے، پان کھا کے، سگریٹ پی کے قرآن مت پڑھو. تو اس زمانے میں گٹکا کہاں تھا؟ میں نے کہا بھائی گٹکے کا لفظ نہیں، لیکن حدیث سن لیجیے آپ خود ہی سمجھ لیں گے. رسول اللہ نے فرمایا نظفوا طریق القرآن، پیغمبر نے فرمایا قرآن کے راستوں کو صاف رکھو. بات سنیے آپ، صاف اور پاک میں فرق ہے. میں نے صبح سے شام تک جون کے مہینے میں 4 مجلسیں پڑھی، کالر میرا بھیگ بھیگ کے کالا ہو گیا. نجس ہے کہ پاک؟ پاک ہے، لیکن گندا ہے کہ نہیں ہے؟ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو ہے وہ ہر گندا نجس ہو. گندا ہے پاک ہے. پیغمبر نے نہیں کہا کہ اپنے دہن کو پاک رکھو، پاک تو رکھنا ہی ہے کہ تم مسلمان ہو، پاک کے ساتھ ساتھ صاف بھی ہو. سمجھ لیں؟ کچھ نہ صحیح تو مسکراؤ تو لوگ تمہارا دانت ہی شوق سے دیکھیں.
اور کیا دین یہ سکھلاتا ہے بھائی، صلوات بر محمد وآل۔ جو دین جو ہے وہ اتنی تاکید کرتا ہے کہ رات میں لہسن مت کھاؤ، رات میں پیاز مت کھاؤ، اس کے پیچھے کیا مطلب ہے؟ لہسن کھانا رات میں حرام تھوڑی ہے، پیاز کھانا رات میں نہیں، اسی لیے ہے کہ سامنے والے کو اذیت نہ ہو۔ جو دین اتنی احتیاط برت رہا ہے، صلوات فرما، سمجھ رہے ہیں؟ تو فرما نہیں کہا کہ پاک پاک تو رکھیں گے، آپ مومن آدمی ہیں، نظفوا طرق القرآن، طریق القرآن، قرآن کے راستے کو صاف رکھو۔ قیل وما طریق القرآن، لوگوں نے کہا قرآن کا راستہ کیا ہے صاحب؟ واٹ وے آف قرآن؟ فرمایا افواہکم، تمہارا دہن، تمہارا منہ پاک صاف رکھو اس کو۔ لوگوں نے پوچھا بماذا، کس چیز سے صاف کریں؟ فرمایا بالسواک، مسواک سے۔ سمجھ میں آیا آپ کے؟ یعنی قرآن پڑھنے سے پہلے خوب صاف رکھو۔ ہو گئی بات۔ قرآن کی کتنی قسمیں ہیں ریحان بھائی؟ دو۔ قرآن صامت، قرآن صامت کے لیے کہ جھوٹے منہ سے، گندے منہ سے قرآن مت پڑھو، اور قرآن ناطق گٹکا بھرا ہوا ہے، یا حسین صحیح ہے، یا چھوڑیے ہو، یا حسین چھوڑیے، ہم معاذ اللہ ہم کسی پہ تبصرہ کیوں کریں؟ پتہ نہیں کس کا مرتبہ اہل بیت کے نزدیک کیا، ہم اپنی اصلاح کریں۔ مجلس میں ہے آپ مولانا کا صلوات پڑھیں گے نا آپ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تو گٹکا بھرا ہوا مجلس میں کیسے پڑھیں گے؟ جب کہ پیغمبر نے کہا قرآن کے راستے کو صاف رکھو۔ کہا یہ تو صلوات ہے، قرآن تھوڑی ہے۔ میں نے کہا صلوات میں محمد وآل محمد آیا کہ نہیں آیا؟ وہ قرآن ناطق ہے، صلوات پر محمد۔ بس نا، ہاں بہت ہے، 1 گھنٹہ ہو گیا دیکھتے دیکھتے، بس۔ یا اللہ، ماہ مبارک رمضان، آخری 2 شبیں ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی شخص ماہ مبارک رمضان میں بخشا نہیں گیا، چھٹے امام کا جملہ ہے، اگر کوئی ماہ رمضان میں نہیں بخشا گیا، پورے سال اس کے بخشے جانے کی کوئی توقع نہیں ہے، مگر یہ کہ اللہ عمر دے، پیسہ دے، حج پہ جائے، 9 ذوالحجہ جائے، میدان عرفات ہو، وہاں عرفے کے دن گڑ گڑائے۔ امام نے کہا تو شاید رحمت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، پروردگارا تجھے اس عظیم شہید کا واسطہ ہے، اس مہینے کے شہید کا واسطہ ہے، ہم سب کی مغفرت فرما بحق امیر المؤمنین۔ دیکھیے یہ تو امام حسن نے بھی کہا ہے اور سب نے کہا ہے، کربلا سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ امام حسن کا جملہ ہی ہے، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے حسین تم سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے نا، تمہارے دن سے بڑا کچھ نہیں۔ لیکن ایک چیز پر اگر آپ غور کیجئے، ایک لفظ بولا جاتا ہے شقی۔ کیا بولا جاتا ہے؟ شقی۔ شقی مانے بدبخت، ہے نا۔ اس کی سپرلیٹیو ڈگری ہے اشقا، ہے نا، جیسے کبیر بڑا، اس کی سپرلیٹیو ڈگری کیا ہے؟ اکبر، یعنی اب اس سے بڑا کچھ نہیں ہے، اللہ اکبر۔ ویسے ہی شقی، اس کی سپرلیٹیو ڈگری کیا ہے؟ نہیں، اشقیہ نہیں، اشقیہ شقی کی جمع ہے، بہو بچن ہے، وہ تو کربلا میں سبھی اشقیہ ہیں۔ شقی کی سپرلیٹیو ڈگری اشقیہ نہیں، اشقا ہے، یعنی جیسے کبیر کا اکبر، ویسے ہی شقی سے اشقا، اشقیہ شقی کی جمع ہے، اشقا شقی کی سپرلیٹیو ڈگری ہے، یعنی اس سے بڑا شقی پھر کوئی نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے حدیثوں میں اشقا کس کو کہا گیا؟ 2 لوگوں کو، پڑھیے آپ۔ ہمارے دماغ میں آئے گا شمر، ہے نا، حرملہ، ان سے بڑا شقی کون ہے؟ نہ، ان کا نام سب اشقیہ ہیں۔ اشقا کون ہے؟ سب سے بڑا شقی 2 لوگوں کو حدیث میں کہا گیا ہے، اشقل اولین و اشقل آخرین۔ ایک پچھلے دور میں اشقا تھا، مہا شقی، اور ایک
بعد کے دور میں آیا مہاشقی. پوری دنیا میں 2 ہیں مہاشقی. یہ مہاشقی پہلا والا کون ہے؟ جس نے جناب صالح کے اونٹنی کو مارا تھا. اس کو کہا جاتا ہے اشق الاولین. اشق الاخرین بعد کا مہاشقی کون ہے؟ نہ شمر کا نام ہے، نہ ابن زیاد کا نام ہے، نہ ہرملا کا ہے. اشق الاخرین میں کس کا نام آتا ہے؟ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی لعنت اللہ علیہ. یہ ہے اشق الاخرین. خدا اور کیا کیا ہے مولا نے. اللہ اللہ. باوجود اس کے کہ خلیفۃ المسلمین تھے، رات کو وقت نکالتے تھے، اپنے ہاتھ سے روٹیاں بانٹتے تھے غریبوں میں. علی سلام اللہ علیہ خود یہ ملعون اشق الاخرین جو تھا لعنت اللہ علیہ، کیا نام ہے اس کا؟ ابن ملجم. یہ آیا کوفے. شام ہو گئی تو جو فقیر لوگ جہاں تھے وہاں چلا گیا. کہنے لگا یہاں انون ہوں، کوئی جانتا نہیں ہوں کسی کو، تو آج رات ہو گئی ہے تو اپنے پاس ٹکا لو، کل دن میں کہیں جگاڑ کر لیں گے رہنے کا. یہ شعبان میں آیا تھا، جس رمضان میں شہید، اس کی بات ہے جس رمضان میں شہید کیا مولا کو، اسی شعبان میں آیا اور اس دن کی بات. تو اس فقیر نے کہا بھیا ہم لوگ تو خود ہی فقیر ہیں، کیا مہمانداری کریں گے، 1 روٹی ملتی ہے علی سے، چلو شریف تھا، آؤ آدھی تم کھا لینا آدھی ہم کھا لیں گے. مولا رات کو ٹائم نکالتے تھے، اپنے ہاتھ سے روٹیاں بانٹتے تھے. اب روایت کہتی ہے صدقے جائیں واقعہ، ہم سے بڑا نالائق کون ہے، ہم سے بڑا کمینہ کون ہے کہ جس کو اتنے بڑے لوگ ملے اور ہم ان سے سیکھ نہیں پائے. آپ دیکھیے مجھے اتنی شرمندگی ہوئی نا، خدا کی قسم. اس پر آپ حضرات توجہ دیجئے. ہر چیز کا ویڈیو مت بنائیے، ہر چیز کو جو ہے سوشل میڈیا پر مت ڈالیے. لندن میں بیٹھا ہوا آدمی میسج کرتا ہے مولانا یہ کیا ہو گیا آپ کے لکھنؤ میں، زیارت پہ مار پیٹ. میں کیا جواب دوں، بولیے، ہے ہمارے پاس کوئی جواب؟ وہ تو ان کا مسئلہ ہے، صلح کر لیں، وہ کر لیں، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن آپ کیوں بدنام کر رہے ہیں اپنی قوم کو؟ بابا صلوات اور غور فرمان مت کیجیے ایسا. قوم کی عزت سب سے بڑھ کے ہے، قوم کی آبرو سب سے بڑھ کے ہے. ہر چیز کا ویڈیو مت بنائیے، ہر چیز میں میرے بچوں سوشل پر مت ڈالو. یہ دیکھو کہ اس سے کہیں ہماری قوم کی بدنامی تو نہیں ہو رہی ہے. آبرو بچانا سب سے اہم ہے. خوب اب امام روٹیاں تقسیم کرتے کرتے چلے، پہنچے اس فقیر کے قریب جس کے یہاں ابن ملجم مہمان رکا ہوا تھا. صدقے جائیں مولا، بلا وجہ نبی نے تھوڑی کہا تھا علی تم کو یا خدا نے پہچانا یا میں نے. ہاں تو ابن ملجم جلدی سے اپنے کو چھپا لیا اس نے. مولا اس فقیر کے پاس پہنچے، 2 روٹی دے دی. روز کتنی ملتی تھی؟ 1. اس نے کہا یا امیر المومنین روز 1 ملتی تھی، آج 2 کیوں؟ کہا اس لیے تیرے پاس آج مہمان ہے. ہاں مولا، یا علی کیا تھے آپ اور آپ کے ساتھ کیا کیا گیا. ہاں ہم لوگ کتنے نالائق ہیں مولا، جو تمہارے اتنے عظیم آدمی کی قدر نہیں کر پا رہے ہیں. ہم آپ کی راہ پہ چل نہیں پا رہے میرے مولا، لیکن آپ چاہ لینا تو سب صحیح ہو سکتا ہے مولا. ہم نالائق ضرور ہیں مگر آپ کے چاہنے والے ہیں مولا. ہاں کیسے جو ہے وہ لاکھ نالائق اولاد ہوتی ہے پھر بھی باپ بیچارہ آخر تک کوشش کرتا ہے سدھر جائے سدھر جائے. مولا ایک توجہ فرما دیجیے گا، ہم بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں مولا، ایسا نہیں ہے. مولا روز 1 روٹی ملتی تھی، آج 2 کیوں؟ حضرت نے کہا اس لیے کہ تیرے پاس مہمان ہے. جس علی کو بغیر دیکھے یہ پتا ہے کہ مہمان ہے، اس علی کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ کس نیت سے آیا ہے نا. اب یہاں جملہ کہا جا سکتا ہے نہیں، علی اس امام عادل کا نام ہے کہ قاتل بھی اگر میرے شہر میں آ جائے تو بھوکا نہیں رہ سکتا. ہاں اللہ، بس 2 جملے. 19 کی صبح تھی، پوری رات امام نے 18 شب 19 میں ٹہل ٹہل کے گزاری. کبھی مصلے پر آتے تھے، کبھی باہر آتے تھے. فرماتے تھے خدا کی قسم نہ میں نے جھوٹ سنا ہے نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا، یہ وہی رات ہے. خضاب لگانا مستحب ہے نا.
خضاب لگانا مستحب ہے، رسول اللہ نے لگایا ہے، اماموں نے لگایا ہے، لیکن روایت کہتی ہے امیر المومنین نے خضاب نہیں لگایا زندگی میں، یہ مستحب ہے۔ کیوں نہیں علی نے لگایا؟ کسی نے پانچویں امام سے پوچھا مولا جب خضاب کی اتنی تاکید ہے تو علی نے کیوں نہیں لگایا؟ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا وہ ایک مخصوص خضاب کے انتظار میں تھے۔ یا علی یا علی یا علی، نبی نے کہا تھا علی کیا ہوگا تمہارا حال اس وقت جب اس کو یہاں سے خضاب اور آخر کار وہ صبح آ گئی۔ 2 رکعت نماز میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ بولیے 2 رکعت نماز میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 2 منٹ 4 منٹ؟ اور بلکہ وہ نماز تو اور اسپیڈ کے ساتھ ہوگی نا کہ جس میں امام زخمی پڑے ہوئے ہیں، بہت اطمینان والی نماز تو نہیں ہوگی نا۔ اب 2 منٹ لگا ہو 4 منٹ لگا ہو جتنا بھی لگا، جب نماز ہو گئی تو روایت کہتی ہے کہ اب لوگوں نے چاہا کہ امام کو پکڑا کے لے چلے۔ کون امام؟ فاتح خیبر، ہاں، جس نے خیبر اکھاڑا 2 انگلیوں سے۔ اس 2 4 5 منٹ کے اندر کتنی تیز زہر نے اثر کیا معلوم ہے آپ کو؟ جب نماز کے بعد لوگوں نے چاہا امام کو لے چلیں پکڑا کے تو یہ زمین پر پیر ٹک نہیں رہا تھا۔ چیخیے یا علی یا علی یا علی، پیر زمین پر ٹک نہیں رہا تھا، کیا کیا جائے؟ تو روایت میں گلیم کا لفظ ہے، کمبل ٹائپ کی کوئی چیز یا موٹی چادر جو بھی اس طرح کے کوئی، وہ لایا گیا، اس پر امام کو رکھ دیا گیا اور چاروں کونوں کو اصحاب نے پکڑ لیا۔ آپ دیکھیے کتنا اثر۔ اب یہ جو اتنا ٹکڑا میں سنانے جا رہا ہوں وہ میں نے نہیں پڑھا کسی کتاب میں۔ ایک دن ایسے ہی جو ہے وہ سرچ کر رہے تھے تو دیکھا جمعے کا خطبہ دے رہے تھے رہبر آغا خامنئی ادام اللہ ظلہ الشریف، تو ایسے ہی شاید 1921 کے آس پاس جمعہ پڑ گیا ہوگا، کئی بہت پرانی بات، تو وہ انہوں نے نقل کیا، میں ان کی طرف سے آپ کو نقل کرتا ہوں۔ کہنے لگے کہ جب امام کو رکھ دیا گیا، اچھا دیکھیے ایک ہوتا ہے نا کہ باپ بیمار ہے، پی جی آئی میں ہے، میڈیکل کالج میں ہے، 1 مہینے سے ہے، تو آدمی تھوڑا پریپیئرڈ ہو جاتا ہے، لیکن ابھی تو بابا چل کے آئے ہیں نا، ابھی چل کے آئے اور اچانک اس انسان کو اٹھا کے، تو روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی امام کو اٹھایا امام حسن کی چیخ نکل پڑی، اور جو فطری بات ہے امام حسن رونے لگے۔ جیسے ہی امام حسن کی چیخ نکلی تو مولا نے اشارے سے بلایا، بیٹا یہاں۔ حسن کیا بات ہے، کوئی نیا کام تھوڑی ہوا ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے، سب کا باپ جس دنیا سے جاتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے بیٹا، صبر کرو۔ امام حسن علیہ السلام روئے، مولا نے بلا کے چپ کرایا، سمجھایا۔ کہتے ہیں جیسے ہی مسجد سے لے کے نکلے تب تک ویسے ہی چیخ امام حسین کی، فطری بات ہے۔ امام حسین کو بلایا، بیٹا برداشت کرو، بیٹا صبر کرو، سب کا باپ مرتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، تمہارا باپ بھی جا رہا ہے، برداشت کرو، توجہ بس اتنی پر ہے۔ امام حسن روئے، مولا نے چپ کرایا، امام حسین روئے، مولا نے چپ کرایا۔ اور یہ کیفیت دیکھ کے جب امام اور بیٹوں کا حال یہ ہے تو جب اس طرح سے اٹھا کے لایا گیا ہوگا تو جب بیٹیوں کی نظر پڑی ہوگی، میں اتنی بات کرتا ہوں، جب بیٹیوں کی نظر پڑی ہوگی تو زینب کا حال کیا رہا ہوگا؟ یہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے۔ حضرت ام کلثوم کا حال کیا رہا ہوگا؟ علیہ السلام کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہاں جو فرق بتاتے ہیں بزرگ ہمارے، وہ کہتے ہیں کہ لیکن جیسے ہی گھر میں امام کو لا کے رکھا گیا اور بیٹیوں نے رونا شروع کیا، وہی مولا جنہوں نے حسن سے کہا چپ ہو جاؤ، حسین سے کہا صبر کرو، سب کے ساتھ ہوتا ہے، جب بیٹیوں نے رونا شروع کیا امام نے ایک بار بھی بیٹیوں کو چپ نہیں کرایا۔ جب بیٹیوں نے رونا شروع کیا تو بیٹیوں کے ساتھ مولا نے رونا شروع
پتہ نہیں آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے. بیٹوں کو چپ کرایا مگر بیٹیاں جب روئی تو بجائے چپ کرانے کے خود ساتھ ساتھ رونے لگے. میں کہوں گا مولا اپنی بیٹیوں کا رونے میں آپ نے ساتھ دیا، لیکن ہائے وہ 4 برس کی بچی روتی ہے تماچے کھاتی. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون.